نیست و نابود کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس بندے کے جس کے بارے میں میرے نبی نے پیش گوئی فرمائی تھی۔ قیامت کے نزدیک ایک چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی آئے گا اور وہ اس بیت اللہ کو گرائے گا، اس سے پہلے دنیا کی ہر طاقت آ جائے، اللہ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اللہ یہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اور آج کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان بھی چیک کرو، ہمارا ایمان بھی چیک کرو۔ ہم نے پابندی لگا دی، کیا ہے؟ حج کرنے کے لیے نہیں آنا، کیا جی کرونا آ گیا۔ عمرہ کرنے کے لیے نہیں آنا، کیا جی کرونا آ گیا۔ اور جہاں دجال داخل نہیں ہو سکتا ہے وہاں کرونا داخل ہو سکتا ہے؟ دجال سے بڑا کوئی فتنہ اس دنیا کے اندر آئے گا؟ اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے، ہم ایمان والے ہیں نا، ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہی دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان پکے سچے مسلمان ہیں، اور ہماری حالت یہاں تک گری ہوئی ہے کہ جہاں پر ایک ناچنے والی اور اس کو چوٹ لگتی ہے، گھر کے اندر گرتی ہے، اخبار کے اندر بڑی سرخی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہے، وہ گر گئی، اس کو طبی امداد کے لیے اسپتال پہنچا دیا۔ اور جہاں نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں ایک مسجد کا خطیب فوت ہو جائے، چھوٹی کی سرخی لگاتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ ہمارے ایمان کی تو یہ حالت ہے، ہمارے ایمان کی تو یہ حالت ہے۔ جہاں پر نیک کام ہے اس کو دباؤ، اور جہاں پر برا کام ہے اس کو اچھالو۔ حالیہ میں آپ نے دیکھا ہے وہ جو مفتی صاحب والا واقعہ پیش آیا ہے، کتنا اچھالا ہے میڈیا نے۔ اور یہ جو مفتی صاحب سجدے کی حالت میں فوت ہوئے، کسی کا ان کا نام بھی نہیں لیا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ کوئی نماز کی طرف نہ آ جائے، کسی کے دل میں یہ تمنا خواہش پیدا نہ ہو جائے کہ یا اللہ مجھے بھی سجدے کی حالت میں موت دے دے۔ تیرے سامنے کیا چیز ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ تو میرے بھائیوں باتیں بہت ہیں، اتنا ہی کافی ہے کہ جو بھی غلط کرتا ہے، جو شریعت نے سزائیں مقرر کی ہے ان کے مطابق اس کو سزا ہے، اور یہ قانون پاس ہونا چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے، چاہے کوئی وہ دیندار ہے یا کوئی غیر دیندار ہے، اس کو یہ کام ہونا چاہیے اس کے ساتھ، اس کو جو دینی سزا ہے، شریعت کی سزا ہے، اسلامی سزا ہے، اس کو یہ ملنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ آج کافی دعا کے لیے کہا ہے، عاشق صاحب ہیں، ان کے بیٹے کا آپریشن ہے، اس طرح رضوان بھائی کی چچی جو ہیں وہ بیمار ہیں، میاں صاحب کی پھوپھی ہیں، حاجی عبدالحفیظ صاحب ہیں، نذیر صاحب ہیں، اس طرح ہمارے عبدالرزاق صاحب ہیں، ان کے بھتیجا وہ بھی بیمار ہیں۔ ان سب کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ رب العالمین ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ان کو شفا و تندرستی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ ان کے علاوہ بھی جتنے دیگر مسلمان بیمار ہیں جہاں کہیں ہیں، اے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کو شفا و تندرستی عطا فرما، یا اللہ بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جتنے ہمارے مسلمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کو معاف فرما، یا اللہ ان کو عذاب قبر سے بچا، ان کو عذاب جہنم سے بچا، اے اللہ انہیں جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی اپنے کاروبار کے حوالے سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ کاروبار کے اندر برکت عطا فرما، یا اللہ وسعت عطا فرما، یا اللہ شیاطین کی طرف سے جو بندشیں ہیں یا اللہ ان کو دور فرما، یا اللہ حلال کا رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کو تو نے اولاد عطا کی ہے ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما۔ اے اللہ جن کو تو نے بیٹیاں عطا کی ہیں ان کو بیٹے بھی عطا فرما۔ اے اللہ جن کو بیٹے عطا کیے ہیں ان کو بیٹیاں بھی عطا فرما۔ اے اللہ جتنے ہمارے
باقی مسلمان بھائی جہاں کئی مظلوم ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ظالموں کے ظلم سے ان کو نجات عطا فرما، یا اللہ ظالموں کو تباہ و برباد فرما، اے اللہ جتنے ہمارے مسلمان بھائی جہاں کہیں قید ہیں یا اللہ ان کو باعزت رہائی نصیب فرما، یا اللہ ان کو باعزت رہائی نصیب فرما، یا اللہ ان کو باعزت رہائی نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام قسم کی بیماریوں کو مشکلات کو دور فرما، اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ تو اسلام کی حالت میں زندہ رکھنا، یا اللہ جب ہمارا خاتمہ تو خاتمہ ایمان پر فرمانا، یا اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے بچانا، یا اللہ ہم سب کو عذاب جہنم سے بچانا، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمانا، یا اللہ ہم سب کو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن یا اللہ ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، یا اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کے اندر ساتھ نصیب فرمانا، اے اللہ ہماری ہر دعا کو قبول فرما، یا اللہ ہماری ہر دعا کو قبول فرما، اے اللہ ہماری ہر دعا کو قبول فرما، یا اللہ جس کی ہمیں ضرورت ہے جو ہم مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما، اے اللہ جو ہم مانگ نہیں سکتے ہمیں ضرورت ہے یا اللہ تجھے پتہ ہے یا اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہمارے ہر نیک چھوٹے بڑے عمل کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے ہر چھوٹے اور بڑے عمل کو قبول فرما، یا اللہ جن بھائیوں نے اس مسجد کے ساتھ بیٹریوں کے سلسلے میں یا پنکھوں کے سلسلے میں تعاون کیا ہے یا اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما، یا اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما، اے اللہ ان کے کاروبار کے اندر برکت عطا فرما، یا اللہ وسعت عطا فرما، اے اللہ شیاطین کی طرف سے جو بندشیں ہیں یا اللہ دور فرما، یا اللہ اسی طرح ہمیں اس گھر کے ساتھ باقی جو احوال ہیں لوازمات ہیں یا اللہ ہمیں چلانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں آئندہ بھی توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے اس گھر کے ساتھ اس طرح یہ تعاون اپنا جاری رکھیں، اے اللہ ہماری ہر نیکی کو قبول فرما، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان